دیکھو کچھ نہ کچھ کم از کم ایک آپ غور کرو، ہم صبح سے شام تک محنتیں تو کرتے ہی ہیں، سارے دنیا محنت کرتی ہے، چونٹی محنت کرتی ہے، پرندہ محنت کرتا ہے، جھوٹا محنت کرتا ہے، سچا محنت کرتا ہے، شرابی بھی محنت کرتا ہے، جاری بھی محنت کرتا ہے، بھکاری بھی محنت کرتا ہے، بادشاہ محنت کرتا رہتا ہے، اور غلام محنت کرتا ہے، فقیر محنت کرتا ہے۔ تو محنت جو ہے نا یہ تو آپ کی فطرت اور جبلت ہے، محنت آپ ضرور کرو گے، اور گھر کے اندر یا گھر کے باہر۔ بس اس بات پہ غور کیا کرو کہ جو محنت آپ کر رہے ہو یہ آپ کو کس راستے پہ لے جا رہی ہے، کہ محنت کرنے سے آپ بچ نہیں سکتے، بلکہ جو نکما آدمی ہے وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، بیچارے کو وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے محنت سے مفر نہیں ہے، تو محنت آپ کو یا گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے یا فلاح کی طرف لے کے۔ اپنی محنت کا رخ جو ہے نا وہ ہر وقت دریافت کرتے رہنا چاہیے، کیا میری محنت جو ہے کس طرف جا رہی ہے۔ محنت ضرور کریں گے آپ، یہ اللہ کریم کا ارشاد ہے، اسے آپ بچ نہیں سکتے۔ انہیں فرما دیا کہ اے انسان تو محنت کے لیے پیدا کیا گیا، یا ایھا الانسان انک قادر، تو محنت کے لیے پیدا کیا گیا، اور پھر پیدا جب کیا گیا تو محنت کرتا رہے گا، بادشاہ محنت کرے گا، فقیر کرے، سارے کرے۔ اس لیے اپنی محنت کا رخ طے کر لو، محنت کا انجام غور کر لو۔ محنت ہی آپ کو عذاب میں مبتلا کرے گی، محنت ہی آپ کو ثواب بنے گی۔ محنت نے نجات دلانی ہے اور محنت نے عذاب میں گرفتار کرانا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ محنت کر کر کے بڑی مشکل سے ہی عذاب میں پھنسے، محنت بھی کی، عذاب بھی حاصل کیا۔ ایک آدمی مثلا کسی پٹری میں بیٹھا ہوا ہے، لوہا کرم کر رہا ہے، لوہے میں اسکریپ ملا دیا، ٹین ملا دیا، اینگل آئرن بنا رہا ہے، سریا بنا رہا ہے، ملاوٹیں کر دی، تو آپ کے پاس بیٹھا بیٹھا سیدھے ہی آگ میں چلا گیا۔ مطلب ہے کہ ملاوٹ بھی کی، یہاں بھی عذاب، دھوپ میں جلا اور وہاں بھی محنت ہی کرنی تھی نا۔ تو محنت کرنا جو ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ تو ایک واقعہ مشہور کہ ایک آدمی جو ہے وہ محنت کرتے تھے، کچھ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، مسافر کو گزرے جنگل سے تو روک لیتے تھے، اسے سامان لے لیا، گھر جا کے کھایا پیا اپنے، یہ بھی محنت کا طریقہ ہے۔ تو یہ درویش وہاں سے گزرے، اس کے ہاتھ میں گٹھڑی تھی، انہوں نے کہا روک، درویش نے اپنی گٹھڑی، کہتا ہے دیکھو میں گٹھڑی تمہیں دے دوں گا، لیکن یہ بتا، اصلاح کرنے آئے تھے نا، یہ بتا کہ یہ تو کیا کرتا ہے سامان، کہتے میں کھاتے پیتے ہیں، ہماری محنت کا یہ طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جن لوگوں کے لیے یہ تو کام کر رہا ہے ان سے پوچھ لے، اگر تیرے کو عذاب آئے تو وہ شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، گھر گیا پوچھا تو سب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عذاب میں شامل نہیں ہو سکتے کبھی بھی، تو کمائی لا کے دینی ہے، اصلاح کی کمائی لا، نیکی کی لا، یہ کیوں ہے؟ آیا واپس اس کی اصلاح کر دی درویش نے، تو نکل گئے۔ تو مدعا کہ ایسا ہے جو محنت جو ہے آپ کو کسی عذاب کی طرف نہ لے کے جائے۔ بڑی بڑی محنتیں جو ہے نا عذاب کی طرف جاتی ہیں، لوگ محنت کرتے 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 پچھلا دور سارا محنت کرتے 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 اتنا بڑا انسان جو بھٹو کہتے ہیں، محنت کرتے کرتے وہ کال کرسی میں چلے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا حق تھا کہ نہیں تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا ذہین آدمی وہاں کیسے چلا گیا، یعنی کہ ذہن جو اتنا بلند ذہن سوچنے والا ہو، جو کچھ بھی تھا اس کی کیوں نگرانی کی، معمولی سی بات ہے، لٹک جاتا ہے انسان۔ تو یہ بڑی ضروری ہے، تقویٰ ہونا ضروری ہے، محنت جو ہے وہ پھر آپ کی اصلاح کی طرف لے جائے۔ تو ہر آدمی جو ہے نا محنت کے دام سے پھنس جاتا ہے، اس لیے بڑا خیال کیا کرو، اپنی محنتوں کو عذاب سے بچاؤ۔ محنتوں کو محنت کرتے ضرور ہیں آپ، بچوں کے لیے محنت کی، حرام کے پیسے لا کے بچوں کا بچہ بسم اللہ کھاؤ، اب بچے بسم اللہ کیا کھائے تھے کیا کھاؤ۔ اس لیے یہ ضرور سوچنا چاہیے آپ کو کہ اپنی محنتوں کو بچاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ محنت کے ذریعے۔ محنت آپ ضرور کرو گے، غلط محنت نہ کی جائے۔ باقی کسی انسان کی غلطی سے کی وجہ سے اس کے ساتھ نفرت کرنے سے نفرت کا زہر آپ میں پھیلے گا، اس میں نہیں پھیلے گا۔ نہیں بات سمجھائی نا؟ غلطی انسان کر رہا ہے، جہالت کر رہا ہے، گمراہی کر رہا ہے، جوا کر رہا ہے، شراب کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے نا غلطی، اور آپ کو اس غلطی کی وجہ سے، نیک آدمی ہے نا آپ، اس کی وجہ سے آپ کی نفرت ہوگی، بہت برا آدمی ہے، وہ جو نفرت ہے، نفرت کا زہر آپ میں پھیلے گا۔
اس لیے آپ جب کبھی کسی آدمی میں برائی دیکھو تو اپنے سے بڑے آدمی کے سپورٹ کرتے ہوئے آپ آزاد ہو جاؤ کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ جانو اور آپ کا بندہ جانے میں تو آزاد ہوں. اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کی اصلاح کر دو، اور باقی جو ہے نا میں آزاد ہوں، میں اور نیکی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بدی نہ دکھا. یہ دعا کیے کرو یا اللہ ہمیں بدی نہ دکھا، ہمیں مطلب حادثات نہ دکھا، ہمیں وہ واقعات دکھا جس میں ہم رحمت میں جائیں، ہم تیرے فضل کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرے نور کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں. جہاں ظلم ہو گیا ہمیں اس کے نظارے سے بچا. ایک درویش جا رہا تھا تو دیکھا تو ایک اونٹ لدا ہوا ہے وزن سے، کوئی دلدل تھی نیچے، اونٹ بیچارے کا پاؤں سلپ کیا تو ٹوٹ گئی ٹانگ، وہیں گر گیا، اوپر بھار تھا، وزن تھا. وہ درویش جو ہے وہیں بیٹھ گیا نماز مسلح. انہوں نے کہا یا اللہ یہ نظارہ تو نے مجھے دکھایا کیوں؟ ٹانگ توڑنی تھی اس کی تو میرے بعد توڑتا رہتا، تیرا اپنا اونٹ ہے. میرے سے جب میں سامنے توڑیا تھا تو میرے دل میں ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے، مہربانی کر کے اسے ٹھیک کر تو پھر میں سفر پہ جاؤں اپنے تیرے نام کا. وہ اونٹ ٹھیک ہو گیا، اور شکر ادا کیا، وہاں سے چلے گیا. دعا مانگو یا اللہ ہمیں ایسے نظارے نہ دکھا جس سے ہمارا احساس مجروح ہو، کیونکہ اس کائنات میں نیکی کے نظارے ہیں، بدی کے نظارے ہیں، تاریکیوں کے نظارے ہیں، روشنی کے نظارے ہیں، ہے نا. ہمیں یا اللہ میں روشن نظارے دکھا، ہمیں نیک انسان دکھا، ہمیں خوش قسمت انسانوں سے ملا. بد قسمت بھی ہوں گے مطلب مہربانی کر کے ساتھ بچائی رکھ. تو جو آدمی غلطی ہے جس کی دیکھتے ہیں ہمارے دل میں کسی انسان کے خلاف نفرت نہ پیدا ہو، کیونکہ نفرت تو میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے. نفرت بدبو ہے، حساب لگا لو. تو وجہ دوسرا ہے کہ گھر تیرے بدبو ہے. کیا سمجھے آپ بات؟ عمل کسی کا ہے، غلطی کسی کی ہے کہ بدبو تمہارے گھر میں ہے. اس لیے یہ بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ غلطی اس کی ہے تو وہ جانے سے کام نہ لے، ہمیں کیوں مطلب نفرت پیدا ہونی چاہیے. نفرت سے بچو. اس طرح غصہ بیویوں پر، بچوں پر، تمہارے کون سے کیا. غصہ جو ہے آپ غصہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ انسان اپنا مزاج رکھتا ہے. بچے اپنا مزاج رکھتے ہیں. اگر بچے کو اختیار ہوتا، طاقت اس کے پاس بھی آپ کے برابر ہوتی تو وہ بھی یہ عمل کرتا آپ کے پاس. بچوں کو اس کے مزاج کی تعلیم دو. اپنے مزاج کی تعلیم دینے سے آپ خود ہی بد مزاج ہو گئے ہو، کیونکہ وہ دوسرے دور میں پیدا ہوا. دو انسان بچے ٹوینز جڑواں جو ہوتے ہیں نا، ان کے سیارے بھی بدلے ہوتے ہیں، منٹوں کا فرق ہوتا ہے. اس لیے جو بچہ بعد میں پیدا ہوا آپ کا بچہ ہے نا، اس کے اور ہی زمانے ہیں. آپ کے زمانے میں جب آپ پیدا ہوئے تھے ٹیلی ویژن پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، تو اس ٹیلی ویژن دیکھ کے پیدا ہوگا. اس کے مزاج ہی اور ہے، اس کے واقعات بھی اور ہیں، اس کی زندگی اور ہے، اس کے تقاضے اور ہیں. اس لیے ان بچوں کو اپنے انداز سے تربیت ضرور ان کی اصلاح کرو، لیکن غصہ نہ آنا. غصہ جو ہے نا وہ اپنی ناکامی کا اولی اعلان ہے. یاد رکھتا میری بات. غصہ کیا ہے؟ طالب علم کا غصہ نہ شروع ہو جائے، سمجھو کہ وہ اپنی نااہلی کا اظہار کر رہا ہے. دیکھو کیونکہ اس کے دماغ نہیں، یا اس کے دماغ سمجھا سکتا، احساس نہیں سمجھا سکتا، اب ہاتھوں سے سمجھانے لگ گیا. مگر یہ کہ تجھے ذہن سے سمجھانا تھا، استاد نے شاگردوں کو علم کے روح سے سمجھانا تھا. جب علم کے بارے میں نہیں سمجھا سکا، دماغ سے نہیں سمجھا سکا، ہاتھوں سے کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ اپنی ناکامی کا ثبوت ہے. اس لیے غصہ کرنے والا اپنی ناکامی کا اعلان کرتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا. تو بے بس معلم غصے میں آتا ہے. اب بے بس استاد جو ہے غصے میں آئے گا، بے بس والدین جو ہے نا غصہ کریں گے. جب اصلاح اور نہیں کر سکتے کسی طرح بچوں کی تعلیم کے مطابق تو پھر غصہ کرتے ہیں، اٹھا کے کوئی چیز دے ہماری. تو مقصد یہ ہے کہ غصہ جب کبھی آئے تو یاد رکھنا آپ کی اصلاح میں ابھی بڑا وقت ہے. جب اصلاح ہو جائے پہلی چیز اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں آپ غصہ. بات نہیں سمجھائی؟ یعنی کہ آپ اپنے باطن کے دفتر سے نفرت پہلے پھینک دی کہ نفرت بدبو ہے. نفرت انسان کے ساتھ ہے، غلطی کے ساتھ ہے. تو غلطی کسی کی یا کسی کے گھر میں تو بدبو ہمارے گھر میں کیوں ہو؟ نفرت اٹھا کے پھینک دی. دوسری بات یہ ہے کہ نفرت اس لیے نہیں کرنی کہ یہ تیرے خالق کا عمل ہے.
خالق کی عبادت کرتا ہے تو خالق نے اس کو ویسے پیدا کیا، اس کو نفس دے کے پیدا کیا، اور آپ اگر نفس پر نفرت کر رہے ہو تو آپ تخلیق پر نفس نکال رہے ہو، اور یہ بہت بری بات ہے۔ لہٰذا نفرت کرنے والا ایک تو بدبو میں ہے، دوسرا اللہ کے تخلیق سے باغی ہے، اور اللہ کی تخلیق سے باغی ہونے والا انسان جو ہے نا پھر وہ درویش نہیں ہو سکتا۔ بات میں غصہ کرنے والا جو ہے وہ اپنی اہلیت جو ہے اس کی ناکامی کا اعلان کر رہا ہے کہ میری اہلیت نہیں ہے، اس لیے درویش آدمی جو ہے اپنی درویشی کی ابتدا غصے سے توبہ کرنے سے کرتا ہے، نفرت سے توبہ کرتا ہے، غصے سے توبہ کرتا ہے، اور دوسروں کی خوبیاں اور خامیاں سمیت ان کو معاف کرتا رہتا ہے، بات نہیں، اور پھر سفر جاری رہتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے معصوم بچے کو اس کی تمام حماقتیں نظر انداز کرتی ہے، محبت جاری رکھتی ہے، آپ اپنی محبت جاری۔ درویش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے راز کی بات، اللہ سے کوئی ایسی چیز لینا، طاقت جس کو محبت کے ذریعے سب میں بانٹنا۔ تو تمہارے اندر محبت نہ ہو تو اللہ کیسے دے آپ کو؟ اللہ کہے گا یہ چیز جو میں نے دی ہے نا، چاول میٹھے، اب جا کے بدلے میں افتخار صاحب کو دیا، کہتا ہے یوں تو میں نہیں دیا گا کدے بھی۔ اب اللہ اگر چاہے اس کو دینا تو پھر آپ بھی اس کو دو۔ اللہ چاہے کہ میں نے کہانی آپ کو سنائی پہلے ایک دفعہ کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جب آپ کا وصال شریف قریب تھا تو رات کا وقت تھا، امیر خسرو مہم پہ گئے ہوئے تھے، تو آپ نے رات کو ذرا تنہائی میں 12 بجے کے بعد یاد کیا امیر ہے، امیر خسرو محبوب تھا نا، تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی باغ تھے، انہوں نے کہا جی امیر تو نہیں ہے، نصیر حاضر ہے۔ پھر اعلان کیا کچھ عرصے کے بعد امیر ہے، انہوں نے کہا جی غلام نصیر حاضر ہے۔ تیسرے پھر اعلان کیا، پھر بھی جواب آیا، تو وہاں وہ بولے ہیں کہ نظام چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو تو میں کیا کروں؟ انہوں نے ساری چیز اٹھا کے اس کو دے دی خلافت، اور ساتھ ایک وصیت کر دی کہ اندر امیر خسرو کا عرص ہے، میرا خسرو ہے، میرا عرص ایک جگہ پہ ہوا کرے گا۔ کہتے یہ میں حق رکھتا ہوں، محبت کا حق رکھتا ہوں، باقی ودیت کا حق جو ہے نا اللہ نے طے کر دیا۔ بات نہیں نا؟ تو اللہ کریم کی مطلب میں جو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈیل کرنے والی بات ہے۔ نفرت سے نکل جاؤ، توبہ کر لیا، غصے سے توبہ کر لیا، حاصل اور محرومی برابر کر دی، میں متقوی کی بات کر رہا ہوں، حاصل اور محرومی برابر کر دی۔ پیسے سے محبت جو ہے نا شرک کا ایک بہت بڑا موٹا حصہ ہے، طاقتور حصہ ہے، کہ پیسے سے محبت تقریباً خدا سے محبت کے برابر ہو جاتی ہے۔ پیسہ آپ کو کام کرتا ہے، کار ساز ہو جاتا ہے، پیسہ عزت کا ذریعہ آپ سمجھتے ہو، پیسہ نہ ہو تو آپ غریبی سمجھتے ہو، جو کچھ اللہ سے آپ کو تقاضے ہیں نا وہ سارے تقاضے آپ پیسے سے پورے کرتے ہو۔ عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، سماج ہے، شہرت ہے، سیاست ہے، ضرورت ہے، کار ساز ہے، یہ ساری باتیں آپ سمجھتے ہو۔ حالانکہ یہ بات عین شرک ہے کہ اللہ ہی آپ کے لیے عزت ہے، ذلت اس کی طرف سے آتی ہے۔ پیسے سے محبت نہ کرنا، بالکل محبت نہ کرنا، فقیر کے لیے ضروری ہے پیسے کی گنتی بھی نہ کرے، پیسے سے محبت نہ کرے، پیسے سے گنتی نہ کرے، غصہ نہ کرے، نفرت نہ کرے، کسی انسان کا کسی انسان کے سامنے گلہ نہ کرے۔ بھائی کیونکہ گلہ جو ہے نا یہ اینٹ اٹھا کے آپ پھر رہے ہیں کہ اس کے نام کی جا کے کسی کے سارے پہ دے مارو تو اچھی بات ہے، گلہ کرنے سے آپ اپنی عبادت کا کچھ حصہ اس آدمی کے نام لگا دیتے ہو جس کا آپ گلہ کر رہے ہو۔ غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ غیبت اس طرح ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، پہلے سے بھائی مرے پھر اس کا گوشت کھائے، اس لیے غیبت نہ کرو۔ تو باقی ساری رحمتیں ہیں، آپ نے حقوق ادا کرو۔ یہ زندگی میں یوں اگر آپ گزرو آپ کو بہت سارے راستے آسان ہو جائیں گے، ابتدائی باتیں سمجھنے والی باتیں۔ اس طرح پہ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم کرے، اور ایک دوسرے کے حق میں دعا کرو، اور ماں باپ زندہ تو خدمت کرو۔ تو باقی آگے راز اور رموز کی بات پھر انشاءاللہ اگلے پیغام پر